آج کسی نے دل توڑا تو ہم کو جیسے دھیان آیا، جس کا دل ہم نے توڑا تھا وہ جانے کیسا ہوگا۔ تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارے مراقبے، تمہاری تسبیحیں سب بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر دل نہ کسے دا ڈھاویں، بندیا رب دلاں وچ رہندا۔ سینے میں ہے دل یہ چھوٹا سا، دل میں ہوتی چھوٹی سی آشا، چندہ اور ستارے اس نے، دھرتی کے نظارے اس میں، گہرا ہے یہ ساگر کے جیسا، بھولا بھالا دل ہی تو ہے، کسی پہ یہ وار کرتا، کسی سے یہ پیار کرتا، میٹھے میٹھے خوابوں کا پیاسا دل ہی تو ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ نماز پڑھوں بھی تو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ رب تو کہتا ہے کہ اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو۔ صبر کس معیار پہ ہے میرا یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر ہاں نماز تو پڑھتے ہی ہیں، مگر پھر بھی سکون محسوس نہیں ہوتا یا رب۔ دل بوجھل لے کر آتے ہیں اور بوجھل سے ہی دل لے کر مصلی سے واپس اٹھ آتے ہیں، نماز میں توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو آپ کی یاد میں سکون ہے، جس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اب ایمان تو لائے ہیں میرے مالک، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تیری یاد میں تسبیحیں بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، کوئی کام پورے ہو جائیں عمل بھی کرتے ہیں، دعا پھر قبول نہیں ہوتی، کام پھر پورے نہیں ہوتے، واقعات بدلتے ہی نہیں، دل کو تسکین نہیں ملتی، سکون نہیں اترتا، تو اس کی کیا وجہ میرے رب؟ جو بھی دعا تیرے در پہ لاتے ہیں تو منظور نہیں ہوتی، ہم تو تجھے ہی پکارتے ہیں، تو تیری جانب سے جواب کیوں نہیں آتا اس پکار کا؟ کیا خطا ہو گئی ذرا بتا دیجئے، دل سکون میں کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو کہ دل کو سکون نہیں مل رہا، اپنے رب کی عبادت میں بھی، نمازیں ادا کر کے بھی تسکین دل پہ نہیں نازل ہو رہی، تو تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہر شے مانوس ہوتی ہے اپنے جیسے ہی چیزوں سے، اچھا لگتا ہے کوئی اپنے جیسا ہے، کوئی ایسا جس کی سوچ، جس کا خیال، جس کا غور و فکر، جس کا محسوس کرنا، جس کا احساس کرنا، جس کا اظہار کرنا بالکل ایک جیسا ہی لگے کہ جیسے میری ہی پرچھائی ہے، تو دل بھی دل کو پہچانتے ہیں۔ کسی کا دل دکھا دیا تو تیرے دل نے اس دکھ کو پکڑ لیا، کسی کی دل آزاری کر دی تو تمہارے دل کی وہ حالت مقدر بن جائے گی
کسی کا دل توڑ کر تم جب اپنے دل بارگاہ الہی میں لے جاتے ہو امید کے ساتھ، تو وہاں اس مقام پہ جب تم اپنا دل لے کر پہنچتے ہو کسی کا دل توڑ کر، تو تمہارا دل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، دعائیں نامنظور ہو جاتی ہیں، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارے مراقبے، تمہاری تسبیحیں سب بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر دل نہ کسے دا ڈھامی، بندیا رب دلاں وچ رہندا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر جب اپنے رزق میں برکت کی دعا کرو گے تو تمہاری دعا منظور ہوگی۔ تم کسی کا کوئی بوجھ اتارنے میں اس کی مدد کرو گے تو تمہارے بوجھ تم پہ سے اتار دیے جائیں گے۔ کسی کا دل توڑ کر، کسی کی مصیبت کو نظر انداز کر کے یا کسی کو مصیبت میں مبتلا کر کے بڑھ جاتے ہو اور خود اپنے واسطے ویسی ہی مصیبت میں اپنے رب سے مدد مانگتے ہو، طلب کرتے ہو اپنے رب کی مدد، تو مدد ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ تم جو بیج بوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ کسی کی ناکامی چاہتے رہے، کسی کی کامیابی میں اس کا ساتھ نہ دیا تو خود کو آسرا نہیں ملا۔ دعا منظور کروانی ہو نا اپنے رب پاک سے، تو اس سے پہلے اپنے سے کسی کمزور انسان پہ کسی بھی معاملے میں مدد کر دینا، چاہے کسی اندھے کو، کسی مجبور کو سڑک ہی پار کروا دینا، چاہے راستے میں پڑا کوئی پتھر ہی ہٹا دینا، چاہے زبان سے کوئی اچھے الفاظ ہی کہہ دینا، مگر جتنا کر سکو وہ کرنا، کیونکہ رب دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے اپنے بندے کی قابلیت کو، اس کے اختیار کو، تو جتنا اختیار ہے اس اختیار میں رہ کر اتنی مدد کر دینا۔ وہ تمہارے پاس تمہاری آزمائش کے واسطے ایسے حالات اور واقعات بنا کر بھیجتا رہتا ہے کہ کسی مسکین کو تمہارے در پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ دیکھو اب یہ کیا کرتا ہے۔ سوالی تمہارے مقدر سنوارنے آتا ہے، اور جب تم اس کی مدد کرنے کو ریجیکٹ کرتے ہو تو تمہارا دل، تمہاری مدد، تمہارے اختیارات، تمہارے سبب ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تسکین کی برکت، اس کی رحمت، اس کا نزول، وہ سب ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو سہارا لینے کے واسطے پہلے کسی کا سہارا بنو جو تم سے کمزور ہے، جسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر تمہیں سہارا ملے گا۔ تو رب انشاءاللہ تمہارے سہارے کا بہترین بندوبست وسیلہ بنا کر، سبب بنا کر یا بنا سبب تم تک پہنچا دے گا۔ انسان خود ہی اپنے ہی ہاتھوں اپنے نقصان جمع کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دعائیں منظور نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا نمازوں میں۔ جب نماز سے روح ہی نکال دی تو نفس کی خواہش کیا انجام لائے گی؟ ڈرو رب کی مخلوق پہ ظلم کرنے سے، ورنہ دلی اور ذہنی اذیت کا شکار بنا دیے جاؤ گے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کا مذاق مت کرنا، اس کے دل کو ٹھیس مت لگانا، کیونکہ یہ صدا کسی مظلوم کی سیدھا عرش پر پہنچتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم تم سے طاقت میں کم تھا، تم سے بدلہ نہیں لے سکا، مگر جس جگہ اس نے یہ صدا پہنچا دی وہاں تیرے اعداد و شمار تبدیل ہو گئے۔ اب تم سے زیادہ قوت والے تمہارا جینا حرام کریں گے، تو اتنا ہی ظلم کرنا جتنا خود پہ سہ سکو۔ ڈرو رب سے، باز آؤ دلوں کی دل آزاری سے۔ اللہ کی مخلوق کی بد دعائیں جب تمہیں گھیر لیتی ہیں، وہ بد دعائیں جب تمہارے حق میں، تو تم کون سی دعا اپنی قبول کروانے جاؤ گے اپنے حق میں؟ تو تم
اپنے رب پاک سے جب اپنے حق میں دعا قبول کروانے جاؤ گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، پھر اور جب دعا قبول نہ ہوگی تو تم اپنا چین کھو دو گے، تمہاری ضرورت پوری نہ ہوگی، تم دل کا سکون کھو دو گے، موت بھی سکون نہ دے سکے گی، کیونکہ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، تو موت بھی سکون نہ دے سکے گی، کیونکہ آگے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی موجود ہے، تو کس زوم میں ہو، کس زوم میں ہو، کس زوم میں ہو۔